بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل اسٹوریز کلب سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہم چائے پینے کے لیے کھوکے پر رک گئے۔ یہ غریبانہ چائے خانہ تھا۔ آپ کو عموماً اس قسم کے چائے خانے سڑکوں کے کنارے، اندرون شہر کی گلی محلوں، چوکوں، بازاروں، منڈیوں اور بسوں ٹرکوں کے اڈوں پر ملتے ہیں اور گندے اور بے ترتیب چائے خانے ہوتے ہیں، لیکن ان کی چائے، ان کی دودھ پتی مثالی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان کی باقاعدہ لت لگ چکی ہوتی ہے۔ لوگ سارا دن یہاں گزار دیتے ہیں۔ ان چائے خانوں میں ضرور جاتے ہیں اور چائے کو انجوائے کرتا ہوں۔ ہم 4 لوگ تھے۔ ہم نے چائے منگوائی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ گرمی حبس تھا، ہمیں پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے ٹیشو پیپر نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹیشو پیپر نکالا اور چہرہ صاف کرنے لگا۔ ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے 50 روپے کا ایک نوٹ میری جیب سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ میں نوٹ کے نکلتے اور گرنے سے واقف نہیں تھا۔ یہ نوٹ اڑ کر میرے پاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ دور کونے میں درمیانی عمر کا ایک مزدور بیٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، زمین پر بیٹھ کر میرا پاؤں ہٹایا، نوٹ اٹھایا اور اسے چوما، آنکھوں کے سال لگایا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مجھے واپس کر دیا۔ ہم چاروں اس حرکت پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ہماری جیبوں سے عموماً نوٹ گر جاتے ہیں، دیکھنے والے ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ہم نوٹ اٹھا کر دوبارہ جیب میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے زندگی میں کوئی ایسی پاگل نہیں دیکھا جو فرش پر گرے ہوئے نوٹوں کے لیے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فرش پر بیٹھا ہو۔ اس نے نوٹ اٹھا کر اپنے سینے سے صاف کیا ہو، 50 روپے کے معمولی سے نوٹ کو چوما ہو، آنکھوں سے لگایا ہو اور کسی مقدس ورق کی طرح دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مالک کے حوالے کیا ہو۔ یہ یقیناً حیرت کی بات تھی اور ہم چاروں اس وقت حیران تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اس کے لیے بھی چائے کا آرڈر دیا اور اس سے عقیدت پوچھی۔ وہ مزدور تھا مگر وہ صدا کا مزدور نہیں تھا۔ وہ 20 سال قبل شہر کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا والد شہر کے 4 بڑے تاجروں میں شامل تھا اور اس کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ یہ ناز و نعم میں پلا تھا، گاڑی تھی، بینک بیلنسا، جوانی تھی اور ماں باپ کی اندھی محبت تھی۔ یہ چاروں چیزوں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں بھی بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی بگڑ گیا، اس کی صحبت خراب ہو گئی۔ یہ شراب، کباب اور شباب کی لت لگ چکی تھی۔ آؤ اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جوان تھا، امیر تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے برے لوگوں نے گھیر لیا، میری صحبت خراب ہو گئی۔ میرے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر انسان کی زندگی میں جب جوانی، شراب اور دولت 3 نشے جمع ہو جائیں تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی حد کراس کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے والد کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ میری خرابی میرے والد کو روگ لگا دیا اور اس روگ میں چل بسے۔ مجھے ساری زمین، جائیداد اور بینک بیلنس مل گیا۔ میں والد کے انتقال پر اداس ہونے کی بجائے دولت ملنے پر خوش تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو چھوٹے سے مکان میں شفٹ کیا، ان کا ماہانہ خرچہ طے کیا اور والد کی حق حلال کی دولت کو انجوائے کرنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کو رقص گاہ بنا لیا۔ میں اور میرے دوست طوائفوں کو گھر لاتے، ساری رات مجرا کراتے، شراب پیتے اور شراب کی نشے میں طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرتے۔ ہم طوائفوں کو حکم دیتے تھے، ہم ان پر جو نوٹ نچھاور کریں گے وہ یہ نوٹ صبح تک فرش سے نہیں اٹھائیں گی اور ان نوٹوں پر ناچتی رہیں گی۔
مجھے دراصل فرش پہ نوٹوں کا قالین اور قالین پر ناچتے ہوئے گلابی پاؤں اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ میری محفل میں ساری رات نوٹ نچھاور ہوتے تھے اور طوائفیں ان نوٹوں پر ناچتی تھیں۔ یہ کام مہینوں جاری رہا۔ میری عادت میرے حال سے پورا شہر واقف ہو گیا۔ میرے والد کے ایک دوست کو اطلاع ہوئی تو وہ ایک روز میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، تمہارا والد لوگوں سے کہا کرتا تھا جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اسے دولت سے نوازتے ہیں، پھر صحت دیتے ہیں، پھر اولاد عنایت کرتے ہیں اور آخر میں اچھا دوست دیتے ہیں۔ تمہارا والد کہا کرتا تھا، دولت ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کی نسلیں اسی نعمت کی دعا کرتے کرتے قبرستان پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نوٹوں کو پاؤں میں رونتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ دولت کی ناقدری کرنے والوں سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں، عقل بھی، صحت بھی اور اچھے دوست بھی۔ والد محترم کی دوست کا کہنا تھا کہ تم نوٹوں کو طوائفوں کے قدموں میں نچھاور کر کے اللہ کی بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو۔ تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، یہ روز لوگوں کی گریبان پھاڑتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ میں نے اپنا معمول جاری رکھا۔ میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نشے کی عالم میں گولی چلا دی۔ ایک طوائف مر گئی، کیس بنا، میں سزا سے بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور اب میں فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے سال لگاتا ہوں اور اس مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں رونتا ہے یا رونتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے، وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک لمبی انچی اور بولا، چودھری صاحب، یہ بات پلے پان لے، مجرا کرنے والا کوئی شخص امین نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں رونتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، شکریہ، اللہ نگہبان۔